لوگوں کا آپ کے پیچھے چلنا، یہ بھی ایسا فتنہ ہے جسے ہم نے ابھی فالوورز کا نام دیا ہے یا متابعین، کہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ فالو کر لیں۔ سلف صالحین اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ امام ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوا یکرہون ان توطأ اعقابہم، سلف صالحین اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں، اس کو بڑی سختی کے ساتھ ناپسند کرتے تھے۔ اور اب تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور باقاعدہ ویڈیوز ہی اس چیز کی بناتے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں اور پیچھے لوگ ان کے چل رہے ہیں، اتنا سخت اس کو ناپسند کرتے تھے۔ امام ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ، ان کے متعلق سنن دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ کان ابن سیرین اذا مشى معه رجل قام، ان کے ساتھ اگر پیچھے کوئی ایک بھی بندہ چلتا تھا نا، وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے اعلیٰ کا حاجہ، کوئی کام ہے؟ اگر وہ کام ہوتا تو اس کا کام کر دیتے۔ وَإِنْ عَادَ يَمْشِي مَعَهُ، اس کے باوجود پھر بھی دیکھتے پیچھے کوئی چل رہا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے، پوچھتے اعلیٰ کا حاجہ، کوئی کام ہے؟ کوئی کام ہے تو میرے پیچھے چلو، اگر کام نہیں ہے تو اپنے راستے پر جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اکیلا جانے دو۔ اور سلف صالحین کے ہاں اتنی ناپسندیدہ بات تھی، جب سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے ان کے متعلق ایک آدمی نے، کوفہ کے آدمی نے غلط شکایت کی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے جو بد دعا دی تھی اس بندے کو، اس بد دعا میں کیا کہا تھا؟ ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے تو میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، فاکثر اللہ مالک، اللہ تعالیٰ تیرا مال بہت زیادہ کر دے، و ولدک، تیری اولاد بہت زیادہ ہو جائے، و جعلک موت القدمین، اور تیرے فالوور بہت زیادہ ہو جائیں، تیرے پیچھے چلنے والے بہت زیادہ ہو جائیں۔ یہ اس کو بد دعا دی انہوں نے۔ اور ہم اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے زیادہ فالوورز ہیں یہ زیادہ صحیح بولنے والا ہے، زیادہ علم دینے والا ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے، اس لیے اس کو زیادہ طریقہ آتا ہے، اس کو زیادہ سوشل میڈیا کو چلانا آتا ہے، اس لیے اس کے زیادہ فالوورز ہیں۔ نہیں، اللہ اکبر، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں، اس پہ بے شمار جو ہیں وہ آثار ہیں۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، ان کے متعلق حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں، معروف محدث ہیں عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کنت اجلس یوم الجمعہ فی المسجد الجامع، میں مسجد جامع میں جمعہ کے دن بیٹھا کرتا تھا، فیجلس الی الناس، لوگ بھی میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، فان كانوا كثيرا فرحت وان قلوا حزنت، اگر زیادہ لوگ آتے تو مجھے خوشی ہوتی کہ کافی لوگ آئے ہیں آج تو، اور اگر کم لوگ آ کے میرے پاس بیٹھتے علم حاصل کرنے کے لیے تو پھر میں غمگین ہو جاتا۔ جیسے اب ہمارے ہاں اگر کسی کے بہت زیادہ اس کو لائک مل جائیں تو وہ کہتا ہے میری ریچ بہت زیادہ ہوگی، اس پہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر کم ہو جائیں تو وہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے لائکس کم مل رہے ہیں آج کل، یعنی باقاعدہ اس کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہونا شروع ہو گیا، زیادہ لوگ ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی، کم ہوتے تو غمگین ہو جاتا۔ فسألت بشر بن منصور، میں نے بشر بن منصور، یہ دوسرے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب کم ہوتے ہیں تو پھر مجھے غم لاحق ہو جاتا ہے کہ کم لوگ کیوں آ جائیں ہیں۔ فرمانے لگے بشر بن منصور، عبد الرحمن بن مہدی محدث ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ھذا مجلس سوء، یہ آپ کا وہاں پر بیٹھنا بڑا ہی برا ہے، یہ اچھی مجلس نہیں ہے آپ کی، لا تعود الیہ، دوبارہ نہیں آپ نے بیٹھنا، دوبارہ آپ نے وہاں پر نہیں بیٹھنا۔ فرماتے ہیں فما عدت الیہ، اس کے بعد میں نے وہاں پر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ یعنی کس لیے بیٹھ رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ وہاں پر بیٹھتے تھے، لوگ آتے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی ایسے، یعنی ان کے ارد گرد لوگ آ کے جمع ہو جاتے، تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ اچھی بات ہے، زیادہ فالوورز بن رہے ہیں۔ سلیم بن حنظلہ رحمہ اللہ یا سلیم بن حنظلہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، زہد لابن المبارک میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں، یعنی ایسے چل رہے ہیں، صحابی رسول ہیں ابی بن کعب رضی، بڑے قاری ہیں، چل رہے ہیں اور پیچھے بھی کچھ لوگ چل رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ بلند کر لیا مارنے کے لیے، کسے؟ ابی بن کعب، دوسرے صحابی کو، یعنی اس قدر ان کو غصہ آیا اس بات پر۔ تو انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین ما تصنع، امیر المؤمنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا فتنۃ للمتبوع ومذلۃ للتابع، یہ جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے فتنہ ہے آپ کا اس طرح سے چلنا، اور آپ کے لیے یہ باعث ذلت ہے، یہ کوئی آپ کے لیے باعث عزت نہیں ہے زیادہ لوگوں کا آپ کے پیچھے چلنا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ عاصم بن زمرہ رحمہ اللہ کا، جب انہوں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ عظیم تابعی ہیں، ان کے پاس لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کا ایسا جو کرنا ہے یہ آزمائش ہے ان کے لیے، اور آپ کے لیے یہ باعث جو ہے وہ ذلت ہے۔ اور ابو العالیہ تابعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف میں ذکر کیا ہے، کان ابو العالیہ اذا جلس الیہ اکثر من اربعۃ قام، ابو العالیہ رحمہ اللہ اگر کہیں پر بیٹھے ہوتے، چار لوگوں سے زیادہ اگر لوگ آ جاتے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، قامہ تو یہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے چل پڑتے، چلے جاتے اس جگہ سے، کہ میرے پیچھے لوگ کیوں بیٹھے ہیں، میرے فالوورز کو بن جائیں، نہیں، اپنے پاس لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، چار لوگ ہوتے کھڑے ہو گئے چلے جاتے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ، یہ بھی معروف عالم ہیں سلف میں سے، انه كان اذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة، اگر ان کا حلقہ بڑھ جاتا، جہاں پہ درس دے رہے ہوتے زیادہ لوگ ہو جاتے تو کھڑے ہو کے چلے جاتے وہاں سے، مخافت الشہرہ، شہرت کے ڈر سے، شہرت سے بچتے ہوئے۔
امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے التواضع والخمول، اس میں انہوں نے اس طرح کے بہت سارے آثار کو ذکر کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ رویا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، اور اس پہ غم کیا کرتے تھے، کاش میں معروف نہ ہوتا، کاش میری شہرت نہ ہوتی، میں گمنام رہتا۔ تو یہ جو طالب علم کے لیے گمنامی کو پسند کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے زیادہ فالو کر لیں، زیادہ مجھے آ کے جو ہے وہ لائکس دے جائیں، یہ ایک طالب علم کی شان نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسے خوف کرنا چاہیے، اور بلکہ بسا اوقات باقاعدہ اس بات کے لیے، اس نیت کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کچھ دن تک دور ہو جانا چاہیے، اگر انسان دیکھے کہ میری نیت جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے۔